بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹارز ان اکیڈمی ٹوپر ٹیکسنگ کی آن لائن کلاسز میں اب تمام احباب کو خوش آمدید۔ میں آپ سے مخاطب ہوں محمد زبیر احمد بھٹی، اور آج ہم اپنی اردو کی کتاب کی دوسری نظم نعت کا حصہ اول، اس کو آج ہم مطالعہ کریں گے، جس میں کچھ اشعار ہوں گے اور شاعر کا تعارف ہوگا۔ آج کے ہمارے شاعر احسان دانش۔ سب سے پہلے احسان دانش کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ احسان دانش 1914 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اصل نام تھا احسان الحق اور دانش ان کا تخلص تھا۔ احسان دانش کے قلمی نام سے مشہور تھے۔ کاندلہ ضلع مظفر نگر یو پی میں پیدا ہوئے تھے۔ والد کی جو مالی حالت ہے وہ ناگفتہ تھے، یعنی بیان کرنے کے قابل نہیں تھے، غریب تھے، نادار تھے، مفلس تھے۔ عربی اور فارسی حافظ محمد مصطفیٰ سے پڑھی، سکول میں صرف چند جماعتیں پڑھ سکے اور غربت کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ ختم کرنا۔ بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنے لگے۔ مزدوری کرنے لاہور آئے تو اینٹیں ڈھوئیں، معماری کی، چوکیداری کرتے رہے، چپڑاسی اور مالی بھی رہے۔ اس دوران میں لائبریریوں میں بھی جاتے رہے اور مطالعہ جاری رکھا۔ موزوں طبع تھے، شعر گوئی کا بھی شوق تھا۔ قاضی محمد ذکی کی صحبت ملی تو شعر کہنے لگے۔ موزوں طبع تھے کہ طبیعت بڑی اعتدال پسندانہ تھی۔ شعر گوئی، شعر کہنے کا شوق بھی تھا ان کو۔ قاضی محمد ذکی کی صحبت ملی تو شعر و شاعری کا مزید ذوق جو ہے وہ پروان چڑھنے لگا۔ احسان دانش قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کی شاعری مشرقی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ انہیں غزل اور نظم دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی، یعنی یہ نظم بھی لکھ سکتے تھے اور غزل بھی لکھ سکتے تھے۔ تاہم ان کی وجہ شہرت ان کی نظمیں ہیں، ان کی غزلیں ان کی وجہ شہرت نہیں ہے۔ ان کی نظموں میں جہاں عام آدمی کے دکھوں کا اظہار ملتا ہے، وہاں قدرتی مناظر کی عمدہ تصویر کشی بھی کی گئی ہے۔ جی بیٹے، احسان دانش قادر الکلام شاعر تھے اور ان کی شاعری جو ہے وہ مشرقی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ انہیں غزل اور نظم دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی، مگر ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ ان کی صرف نظمیں ہیں۔ ان کی نظموں میں کیا چیز ہے؟ ان کی نظموں میں جہاں عام آدمی کے دکھوں کا اظہار ملتا ہے، وہاں قدرتی مناظر کی عمدہ تصویر کشی بھی ہے۔ انہیں مزدور شاعر کہا جاتا ہے۔ یہ بات آپ طوطے کی طرح رٹ لیں، احسان دانش کو مزدور شاعر کہا جاتا ہے۔ مزدور شاعر کون ہے؟ احسان دانش۔ اس کی ایک نظر تصانیف کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی تصانیف میں حدیث زندگی، درد زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش، گورستان، زخم و مرہم اور شیرازہ۔ ان کی ایک آپ بیتی ہے جہان دانش کے نام سے بہت مقبول ہوئی۔ تو جہان دانش کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ مختصر سوالات بنائیں گے اور ان سوالات کو یاد رکھنے سے اس کا پورا جو بایو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس محفوظ ہو جائے گا، اور پھر آپ اس کو بطور حوالے کے محنت کی عظمت کے مضمون میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ احسان دانش کب پیدا ہوئے؟ پہلا سوال ساتھ ساتھ لکھیے، احسان دانش کب پیدا ہوئے؟ احسان دانش کہاں پیدا ہوئے؟ ان کا اصل نام کیا تھا؟
احسان دانش کا تخلص کیا ہے؟ انہوں نے عربی اور فارسی کس استاد سے پڑھی؟ لاہور میں کس طرح کی مزدوری کی؟ کس کی صحبت سے احسان دانش نے شاعری کی؟ احسان الحق دانش کس طرح کے شاعر تھے؟ ان کی وجہ شہرت کیا تھی؟ احسان دانش کی نظموں میں ہمیں کون سی خوبی دکھائی دیتی ہے؟ مزدور شاعر کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ احسان دانش کی چند تصانیف کے نام تحریر کیجیے۔ احسان دانش کی آپ بیتی کا نام کیا تھا؟ جہان دانش کی صنف ادب کیا ہے؟ جہان دانش کی صنف ادب کیا ہے؟ جی ایک بار پھر آپ دیکھ لیجئے، احسان الحق دانش کب پیدا ہوئے، کب اور کہاں پیدا ہوئے، اصل نام کیا تھا، تخلص کیا تھا، قلمی نام کیا تھا، اور فارسی اور عربی انہوں نے کس استاد گرامی سے پڑھی تھی، اور ان کا بچپن کیسے گزرا، لاہور میں کس کس طرح کی مزدوری کی، اور کس کی صحبت میں یہ شعر کہنے لگے، احسان الحق دانش کس قسم کے شاعر تھے، ان کی وجہ شہرت کیا تھی، اور ان کی نظموں کی خصوصیات کیا ہیں، کس شاعر کو مزدور شاعر کہا جاتا ہے، اور احسان دانش کی چند تصانیف کے نام لکھیے۔ احسان کی آپ بیتی کس عنوان سے ہے؟ جہان دانش کی صنف ادب کیا ہے؟ جہان دانش کی صنف ادب آپ بیتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب نیکسٹ دیکھیے، بڑھتے ہیں اس کی نظم نعت کی طرف۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی صفت و ثنا کا تذکرہ کیا گیا ہو، اس کو نعت کہتے ہیں۔ احسان الحق دانش کا کہنا ہے، دو عالم کا امدادگار آ گیا، امی آ گیا، غم گسار آ گیا۔ دو عالم دو جہان، امدادگار امداد کرنے والا، امین امانت دار، غم گسار غم بانٹنے والا۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ دونوں جہانوں کا سہارا، صادق و امین اور غم بانٹنے والا وہ آ گیا ہے۔ یہاں اس شعر میں احسان الحق دانش تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں جہانوں کے لیے مددگار ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ انسانیت کے سب سے بڑے حامی، سب سے بڑے مددگار وہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انسانیت کی معاونت کی، اور بھولی بھٹکی انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا راستہ دکھایا۔ قیامت کے دن بھی اللہ کے محبوب کی معاونت، آپ کی ہمدردی، آپ کا تعاون حاصل ہوگا، تب آپ کی شفاعت میسر آئے گی، اور جس کو حضور کی شفاعت میسر آئے گی
وہی اللہ کے حضور بخشش کا فرمانہ حاصل کرے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امداد سے، آپ کی مدد سے، آپ کی معاونت سے کوئی بھی شخص نہ تو اس جہان میں نہ ہی آخرت میں وہ حضور کی معاونت، نصرت اور حضور کی امداد سے خالی نہیں ہے۔ سب اسی کے حاجت مند ہیں، سبھی اسی کے ضرورت مند ہیں۔ بقول شاعر، عقبا کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، عقبا کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، آسان جس کے فیض سے کارے جہاں ہوا۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں نصرت کی ضرورت ہے، ہمیں امداد کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں جہان میں نصرت دینے والے، امداد دینے والے وہ حضور نبی اکرم نور مجسم کی حقیقی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مصرے میں احسان الحق دانش نے حضور کے دو خوبیاں اور دو حضور کے اوصاف ذکر کیے، ایک امین اور دوسرا غم گسار۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس معاشرے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولتے ہیں وہ معاشرہ دنیا کا اجڑ ترین اور جاہل ترین معاشرہ تھا۔ اس معاشرے میں ہر قسم کی خرابی بدرجہ کمال موجود تھی۔ ایسے معاشرے میں بھی حضور نے امانت اور دیانت کو کسی بھی صورت میں ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کافر بھی آپ کو صادق اور امین کے القاب سے یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے تھے، سب کی غم گساری کیا کرتے تھے، سبھی کے غم بانٹنے والے تھے، چاہے کافر تھا یا کوئی مسلمان، انسان تھا یا جانور، سبھی کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا کرتے تھے۔ اس لیے انجم لائل پوری نے کہا، وہ بچپن میں صداقت و امانت کے پیمبر ہیں، وہ بچپن میں صداقت و امانت کے پیمبر ہیں، عرب کے کافروں نے بھی کیا یہ اعتراف انجم، عرب کے کافروں نے بھی یہ کیا یہ اعتراف انجم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم بانٹنے والے تھے، غریبوں کی امداد کرنے والے تھے، یتیموں کا سہارا تھے، بیماروں کی تیمارداری کرنے والے تھے، اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے۔ یوں حضور نبی اکرم نور مجسم انسانیت کے لیے امانت دار بھی ہیں اور غم گسار بھی ہیں۔ اس لیے مولانا الطاف حسین حالی نے بھی حضور کی اسی فیض سے اقتباس کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جو انسانیت کے لیے غم گسار ثابت ہوتا ہے، مددگار اور معاون ثابت ہوتا ہے، پھر اللہ کی مہربانی بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ احسان الحق دانش دوسرے شعر میں کہتے ہیں، غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عرب کے اجڑ اور جاہل معاشرے میں کچھ بدتر حالت تھی۔ غریبوں کو ان کے حقوق سے دور رکھا جاتا تھا، یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضور آئے تو غریبوں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، ان کے حقوق کو وضع کیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دنیا میں اسی طرح ہوں گی جس طرح یہ دو انگلیاں۔ حضور نے دو انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے قربت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جیسے یہ انگلی ایک دوسرے کے قریب ہے، اسی طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص ہم جنت میں ایک دوسرے کے قریب ترین ہوں گے۔
حضور سے قبل تو عرب کے معاشرے میں حالت بدتر تھی، یتیموں غریبوں مسکینوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا۔ جیسے ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان دکھیوں کو قرار آ گیا ہے، ان کو دلی طور پر سکون میسر آیا ہے۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں قوالی غلاموں کا مولا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی کہ غریب دکھی یتیم جو دکھی انسانیت تھے ان کو سکون اور اطمینان کی دولت میسر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انقلاب آفریں تعلیمات کے ذریعے معاشرتی افراتفری کا کلا قمع کیا ہے اور معاشرتی تفریق کو ختم کیا، مساوات کو جنم دیا، اونچ نیچ اور برابری کے جتنے تصورات تھے، اونچ نیچ کے تصورات ان سبھی کو مساوات میں ڈھال دیا۔ جتنے لوگ قانون سے خود کو بالا تر کرا دیتے تھے ان کو قانون کی پاسداری اور اس کی لحاظداری رکھنے کی جو ہے وہ تعلیمات باہم پہنچائیں۔ یوں معاشرہ جو افراتفری اور بے سکونی کا ایک مجموعہ بنا ہوا تھا، یہ سبھی کچھ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ وہی معاشرہ جو بد امنی کا اور بد چلنی کا جس میں دور دورہ تھا، وہ سکون، ایک دوسرے کی معاشرت اور ایک دوسرے کے مال و اسباب کی حفاظت، اور یوں اسلام نے ایک ایسی انسان کی تخلیق کر دی جو انسان اللہ کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنے احکامات دین کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضور کی انہی تعلیمات کی برکت سے معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ ہوئی آپ کی آمد پہ نور کی بارش، ہوئی آپ کی آمد پہ نور کی بارش، بکھر گئے ہیں جدھر دیکھیے اجالے سے، بکھر گئے ہیں جدھر دیکھیے اجالے سے۔ آج ہم نے دو کام کیے ہیں، ایک نظم نعت کے شاعر احسان دانش کا تعارف پڑھا ہے اور دوسرا ہم نے دو اشعار کی تشریح پڑھی ہے۔ آپ کے ذمہ ہوم ورک یہ ہے کہ شاعر کے تعارف سے 10 مختصر سوالات میں نے آپ کو پہلے بنوا دیے ہیں، آپ نے ان کے جواب بھی لکھنے ہیں اور دوسرے شعر کی تشریح لکھنی، اور یہ کام مجھے واٹس ایپ پہ چیک کروا دینا ہے۔ سٹارز ان اکیڈمی ٹوبر ٹیکسنگ کی ان آن لائن کلاسز میں آپ نے شمولیت اختیار کی، آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ، اور جس بچے کا کوئی کویسچن ہے آپ مجھے چیٹ روم میں جوائن کر سکتے ہیں۔ جی